اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ، لاہور شہر سے یہ 76واں پروگرام ہے المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اور 9/11 کے عنوان پر۔ اب تسلسل یہاں تک پہنچا ہے کہ ہم لوگ الحمدللہ قرآن پاک کی ان آیات کا ذکر کر رہے ہیں جن آیات سے المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا دوبارہ سے اس زمین دنیا پر نزول ثابت ہوتا ہے۔ تو آج کے اس سبق میں ہم لوگ سورۃ الزخرف کی آیات 57 سے 61 تک کا یعنی تلاوت کا شرف بھی حاصل کرتے ہیں، اور اس کے ترجمہ و تشریح سے یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں کیا ثبوت درج ہے۔ سنیے گا، سورۃ الزخرف جو قرآن پاک کی 43 نمبر کی سورت ہے، اور آیات ہم لوگ تلاوت کریں گے 57 سے 61 تک، یعنی 57 سے 61 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مثلاً اذا قومک منہ یصدون۔ یہ آیت 57 کا ترجمہ ہے، اور جب ابن مریم کی مثال بیان کی جائے جبھی تمہاری قوم اس سے ہنسنے لگتے ہیں۔ پھر آگے آیت نمبر 58 ہے، وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ۔ اور کہتے ہیں، کیا ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ؟ انہوں نے تم سے یہ نہ کہی مگر ناحق جھگڑے کو، بلکہ وہ ہیں ہی جھگڑالو لوگ۔ پھر آگے آیت نمبر 59 ہے، ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل۔ وہ تو نہیں مگر ایک بندہ جس پر ہم نے احسان فرمایا، اور اسے ہم نے بنی اسرائیل کے لیے عجیب مثال یا نمونہ بنایا۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ۔ اور اگر ہم چاہتے تو زمین میں تمہارے بدلے فرشتے بساتے۔ اب آگے جو 61 نمبر آیت ہے وہ بڑی ہی اہم ہے، اس پہ آپ نے دھیان سے غور کرنا ہے، خود بھی انشاءاللہ باوضو ہو کے قرآن پاک کھولیے گا، دیکھیے گا، تلاوت کیجیے گا اور پھر غور کیجیے گا۔ آیت نمبر 61 سورۃ الزخرف، وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِیمٌ۔ اور بے شک عیسیٰ قیامت کی نشانی ہے، خبر ہے، تو ہرگز قیامت میں شک نہ کرنا اور میری اتباع کرنا۔ ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھی راہ ہے۔ اب آیت نمبر 57 سے جو ذکر شروع ہوا، وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْیَمَ، یعنی ابن مریم کی جو مثال بیان کی گئی، تو آیت 57 سے ذکر کس کا شروع ہو رہا ہے؟ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا۔ تو چلتے چلتے پھر آگے 61 نمبر آیت میں جب یہ فرمایا گیا وَإِنَّهُ، تو یہاں پہ وَإِنَّهُ کی مراد عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ہے، اور ان کو کیا نشانی قرار دی جا رہی ہے؟ پھر غور کیجئے، وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اور بے شک وہ یعنی عیسیٰ قیامت کی خبر ہیں، قیامت کا علم ہے، قیامت کی نشانی ہے۔ اب میرے دوستوں، میرے بچوں، آپ غور کرو کہ جب آج سے لگ بھگ 2000 سال پہلے سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام پیدا ہوئے، اپنی والدہ ماجدہ سیدہ مریم رضی اللہ عنہا کے بطن اقدس سے پیدا ہوئے، اور پھر وہ مہد والا واقعہ ہوا، پالنے سے بچپن میں بولنے والا واقعہ ہوا، وہ ساری یعنی طویل قصہ ہے، اور اصل حقیقت یہ ہے کہ جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے بطن اقدس سے پیدا ہو کر اس زمین دنیا پر جلوہ گر تھے، تو اس وقت قیامت قائم نہیں ہوئی۔ اس وقت
قرآن پاک سے بھی ثابت ہے، حدیث پاک سے بھی ثابت ہے کہ بنی اسرائیل کے دو گروہ ہو گئے، ایک نے ان کو مان لیا، ایک نے ان کا انکار کر دیا۔ اور پھر بعد میں وہ واقعہ کہ سود خوروں نے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو پھانسی دینے کی، صلیب پر چڑھانے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے بر رفعہ اللہ الیہ کہ انہیں اللہ کی طرف اٹھا لیا گیا اور وہ زندہ اٹھا لیے گئے۔ وما قتلوہ وما صلبوہ بھی یاد رکھنا ہے آپ نے کہ نہ انہیں قتل کیا گیا نہ انہیں صلیب دی گئی۔ تو جب وہ اٹھا لیے گئے اور ان کے اٹھانے کے بعد لگ بھگ 650 سال کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہے، یعنی تقریباً 571 عیسوی میں۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی یعنی آغاز تبلیغ کرتے ہیں 40 سال کی عمر میں۔ نبی وہ عالم ارواح سے ہیں، تبلیغ کا آغاز انہوں نے 40 سال کی عمر میں فرمایا بحکم ربی۔ تو جب تبلیغ کا آغاز فرمایا اور وحی کا نزول شروع ہوا تو پھر آہستہ آہستہ قرآن جمع ہوتا چلا گیا اور پھر کتابی صورت مکمل ہو گئی۔ آج الحمدللہ یہ ہم لوگ جو قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ کتاب، یہ کلام اللہ و رسول کا کلام ہے، اور یہ قرآن حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے تقریباً 600 سال بعد یہ مکمل ہوا لگ بھگ، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دیے ہوئے علم غیب میں سے اپنی امت کو تا قیامت یہ خبر دے رہے ہیں، غیب کی خبر بتا رہے ہیں کہ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ بے شک عیسیٰ قیامت کی نشانی ہے، قیامت کی خبر ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ سورۃ الزخرف کی آیت نمبر 61 بھی اس بات کا الہامی ثبوت ہے، قرآنی ثبوت ہے کہ جو بات حضور نے فرما دی وہ حق ہے، وہ سچ ہے، وہ ہو کر رہے گی۔ اور وہ کیا ہو کر رہے گی؟ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ بے شک عیسیٰ قیامت کی نشانی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اب قرآن نازل ہونے کے بعد کیونکہ حضور نے قیامت کی نشانی عیسیٰ کو قرار دیا ہے تو ثابت یہ ہوتا ہے کہ اب قیامت سے پہلے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام دوبارہ سے پھر اس زمین دنیا پر نازل ہوں گے، اور قرآن کی یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دی ہوئی غیب کی خبر بھی سچ ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو ہمارے لیے یہ ثبوت ہے کہ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ اس بات کا ثبوت ہے کہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام دوبارہ سے اس زمین دنیا پر نازل ہوں گے اور پھر خلافت راشدہ قائم ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں فتنہ دجال سے بچائے، اپنی پناہ میں رکھے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کلام یعنی قرآن اور حدیث اور پھر باقی بھی جو واقعات ہیں جو فقہ سے ثابت ہیں، جو اجماع امت سے ثابت ہیں، جو روایات سے ثابت ہیں، تو ان سب کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی بھی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ حکم یہی ہے وَاتَّبِعُونِ اور میرے پیرو ہو جانا، میری اتباع کرنا۔ تو اللہ تعالی حضور کی اتباع و محبت نصیب فرمائے اور اپنی پناہ میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔